فائن گریٹ مزے میں, لیکن یہ بات آج مجھ سے کہیں نہیں جا رہی کہ آپ سب فائن ہیں, گریٹ ہیں, مزے میں, کیونکہ وہ بچہ جس نے خودکشی کی اس مایوسی کی حالت میں کہ اسے ہاسٹل میں نہیں جانا, وہ فائن بھی نہیں تھا, وہ گریٹ بھی نہیں تھا, وہ اپنی زندگی میں مزے میں بھی نہیں تھا. اور ایک ایسا ملک جو اگین اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, اور اسلام میں خودکشی کو سب سے ناپسند عمل قرار دیا گیا ہے, اور ایک ایسے ملک میں ایک بچہ, اسکول گوئنگ بچہ, ایک نہیں بلکہ 2 اسکول گوئنگ بچوں نے خودکشی کی ہے. ایک ایسا عمل کیا ہے جو مایوسی کی اس حالت میں کیا جاتا ہے جب انسان کو اپنی زندگی میں آگے کوئی اور راہ نظر نہ آئے, کوئی آپشن نہ ہو اس کے پاس. اس حالت میں ایک اسکول گوئنگ بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, یہ معاشرہ کن حالاتوں میں جا رہا ہے, اس کا تو نہ اندازہ اب میں تو کبھی نہیں لگا سکتی. مجھے نہیں پتا کہ میں نے میں نے اپنے اس اسپین آف لائف میں 25 ایئرز میں نے اس معاشرے کو بہت سارے رنگوں میں دیکھا ہے. جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا, ایک ٹائم وہ بھی تھا جو میں اپنا ٹائم کی بات کروں کہ جہاں ہم اپنی زندگی سے بچپن میں اتنا پیار کرتے تھے کہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی میں کہ میں کبھی کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہوں اپنی زندگی میں کہ میں خودکشی کے عمل جیسا کام کروں. اور آج اپنی اسی اسپین آف لائف میں ایک چیز یہ دیکھ رہی ہوں کہ اسکول گوئنگ بچوں نے خودکشی کے اٹیمپٹ کیے, چاہے ریزن کوئی بھی ہو, چاہے وہ بچہ فیل ہوا ہو, چاہے وہ بچہ ڈرا ہوا ہو. بہت سارے لوگوں نے اپنے فیس بک اسٹیٹس اپڈیٹ کیے ہیں, and which was also, maybe they are right, maybe they are wrong, I'm not the one to judge, but that was a little heartbreaking for me کہ انہوں نے کہا جی بچہ اگر اسکول میں فیل ہو رہا ہے تو کیا مطلب وہ خودکشی کر لے گا. بات یہ نہیں ہے کہ بچہ اسکول میں فیل ہو رہا ہے یا پاس ہو رہا ہے, بات یہ ہے کہ اگر بچہ اسکول میں فیل بھی ہو رہا ہے تو کیا اس کی زندگی اتنی نہیں ہے کہ وہ جیت سکے, کیا اس کو اس حد تک ذلیل کیا جائے گا یا اس حد تک اس کو اتنا ڈپریس یا سپریس کیا جائے گا کہ اتنا پریشر میں وہ آ جائے کہ وہ اپنی ایک خودکشی ایسا عمل کرے. اب اس طرح تو پھر ہم سارے اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی فیل ہوئے تو ایک کام کرتے ہیں, آج سارے ہم خودکشی کر لیتے ہیں, بیکاز دس از سم تھنگ وچ واز ریئلی ریئلی ڈپریسنگ. اینڈ میں اس مایوسی کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جہاں جہاں میں اپنی زندگیوں میں فیل ہوں, اگر مجھے بھی اس طرح کے استاد ملے ہوتے یا کوئی میں نے ایسی غلطی کی ہوتی, اس طرح کے لوگ ملے ہوتے, تو شاید آج میں بھی خودکشی کر چکی ہوتی. ایسا ہوتا ہے معاشرے میں جب اصل جو کاز ہوتی ہے معاشرے کی بگڑنے کی, یا جو فیبرک ٹون ہوتا ہے, وہ عدل و انصاف نہ ہو معاشرے میں. ٹھیک, جس دن جس معاشرے میں سے عدل و انصاف ختم ہو جائے وہاں پھر بہت ساری چیزیں اور جنم لیتی ہیں. اب میں بھی سوچتا ہوں کہ اس بچے کے ذہن میں کیا آیا ہوگا, اور کیا اسے اپنے والدین سے نا امید ہو گیا تھا کہ وہ زبردستی اسے بھیج رہے تھے ہاسٹل, وہ نہیں جانا چاہ رہا تھا سنڈے کو. ٹیچر کا خوف تھا, کیا ٹیچر کو اس بات کا احساس ہے, کیا وہ ٹیچر ساری عمر اس احساس جرم کے ساتھ جی سکے گا, یا واقعی احساس جرم ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ٹیچر کو اس بات کا افسوس ہے, مطلب کہ آپ ویسے تو ہم بڑا کہتے ہیں جی اردو میں بات کریں آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا موقف غلط تھا کہ انگلش کلاس میں سے اردو میں بات کیوں کی, ٹھیک ہے چلیں وہ ایک ان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہوگا, بٹ اسٹل یار مطلب کہ اگر اس بچے سے بات ہوگی تو بچے تو ہوتے ہی غلطی, انسان کہتے غلطیوں کا پتلا ہے, تو وہ تو پھر ایک بچہ ہے. اور مارا تھا اس کو, غالباً اس کو مارا ہے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ ایگزیکٹ, میرے خیال مارا اس حد تک مارا تھا کہ وہ بچہ واپس نہیں جانا چاہ رہا. اس بچے کی مایوسی کی یہ حد تھی کہ مرتے ہوئے اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں اپنی والدہ کو یہ لکھ کر گیا ہے وہ کہ ان کو کبھی ہاسٹل مت بھیجیے گا. بڑی دکھ بھری داستان. مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ بچہ, اور اس نے اپنی آخری اپنے لیٹر کے اینڈ میں لکھا تھا آئی لو مائی لائف. مطلب آپ ایک سوچیں کہ ایک بچہ جو اپنی زندگی, ہم اپنی زندگی سے, آپ اتنی اس عمر میں کتنا پیار کرتے ہو اپنی زندگی سے, کوئی اپنی زندگی سے پیار رائٹ, آپ بیمار ہو جائے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے اپنا خیال, بچہ وہ بھی پھانسی لگا کر اپنے آپ کو لٹکا کر. سول سوسائٹی ہماری اور جو باشعور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, جب یہ جملے انہوں نے سنے ہوگے کہ جو بچے نے اینڈ میں لکھا تھا کہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے مگر اس کے باوجود میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے کھو رہا ہوں, تو میرے خیال میں جس شخص کے دل میں درد ہو, سینہ ہو, شعور ہو, تو اسے بڑا دکھ ہوا ہوگا. اور آگے آنے والے دنوں میں یہ مایوسی کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے, تو کچھ نہ کچھ ایسے اقدام کرنے ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے کو معاونت کریں, ایک دوسرے کی مدد کر کے جو لوگ ہمیں لگتا ہے مایوسی کی طرف باہر چھوڑے. 5 روپے فیس کم تھی, کل میں نے نیوز میں دیکھا ہے, کل یا پرسوں غالباً 5 روپے فیس کم تھی, بچی کو اس طرح مارا, کوئی 5 روپے کسی چیز سے کم تھے, اس طرح مارا کہ اس کا سر پھوڑ دیا.
مطلب آپ کے چائلڈ رائٹس ہیں کدھر اس ملک میں, اور آپ کا جب آنے والی نسل, قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ آنے والی نسل ملک کو چلاتی ہے, آنے والی نسل کو آپ اتنا سپریس کرو گے تو آگے آپ کا کیا مایوس, اس ملک کا پھر فیوچر ہی مایوس ہے. دیکھو نا, میں کیا کیا بات کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر 5 روپے کم ہونے پر بچی کو مارا گیا ہے تو میرے خیال میں اس ٹیچر کو تو قانون کو سزا دینی چاہیے, ان تمام کیسز میں سزا ہے, بیکاز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ رسپانسبل ہیں. دیکھیں بچہ جب ایک استاد کے پاس آتا ہے تو استاد جو ہے وہ اس کی پوری شخصیت کو بناتا ہے, اور وہ زندگی میں جب جب آگے قدم بڑھائے گا, جب مراحل طے کرے گا زندگی کے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, پھر پروفیشنل لائف, وہ اپنے ٹیچر کو ہمیشہ یاد رکھے گا. ہمارے ٹیچر بھی سخت ہوتے تھے, مگر یہ جو رویہ جو آج کل نظر آ رہا ہے یہ سخت رویہ نہیں ہے, یہ ان نیچرل رویہ ہے, ان نیچرل رویہ ہے, کیونکہ آپ اپنی فرسٹریشن شاید بچوں کو نکالتے ہیں. ایک ہمارے سوئمنگ ٹیچر ہیں جنہوں نے, علی اور مرتضیٰ نے بھی ان سے سوئمنگ سیکھی ہے, بٹو صاحب جو بیچ لگژری پہ ہوتے ہیں, وہ ٹیچر, وہ ایک بچہ سوئمنگ سے مطلب وہ تھوڑا تیز نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے اس کو مطلب تھوڑا سا سلیپ کیا پیچھے, جب وہ باہر گیا اس کو بلایا ہے, اور اس کو بلا کے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے مارا تو غلط کیا, لیکن اس کو بلا کے ایک چاکلیٹ ہاتھ میں دیا, اور پھر اس کو بولا کہ تم رو, تم آج بھی رو, تم کل بھی رو, اور کل آ کے تم مجھے جیت کے دکھاؤ گے کیونکہ میرا تم پہ یقین ہے. چلے میں کہتی ہوں رویہ بہت میٹر کرتا ہے, یہ ایکشن میٹر نہیں کرتا. کہ وہ ایک چاکلیٹ دینا کتنے کا, 5 روپے کا چاکلیٹ تھا, دیٹ کڈ واز بلونگ فرام اے ویری ایلیٹ فیملی, 5 روپے کا چاکلیٹ تھا نا, لیکن اس بچے کو احساس ہوگا میرے ٹیچر کو پتہ ہے, اس کو بے عزتی فیل نہیں ہوئی. تو وہ مار جو تھی نا, وہ مار بے عزتی نہیں پیدا کرتی,